السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معظم بیگ رضوی ساکن محلہ بخار پورہ بریلی شریف سے بول رہا ہوں۔ حضرات گرامی، فتاوی تاج الشریعہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 476 پر ایک سوال و جواب غوث اعظم اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہے، اور اس سوال و جواب کو لے کر میں نے سوشل میڈیا پر کچھ بحث ہوتے ہوئے دیکھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ سے ایک سوال ہوا کہ حضور غوث اعظم اور حضور امام اعظم میں علم و فضل اور ولایت و بزرگی میں کیا فرق ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ حضور امام اعظم غوث پاک سے ہزاروں درجے بڑھ کر ہیں، کچھ کہتے ہیں غوث پاک امام اعظم سے ولایت میں بڑے ہیں۔ لہذا صاف واضح طور پر تحریر فرمائیں کہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یعنی حضور تاج الشریعہ سے یہ سوال کیا گیا کہ غوث اعظم افضل ہیں فضیلت میں یا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا، یہ بحث کہیں نظر سے نہ گزری، اظہر یہی ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم سے افضل ہیں، کہ امام اعظم امام المجتہدین ہیں اور مجتہدین غیر مجتہد سے افضل، تو امام اعظم بدرجہ اولا غوث پاک سے افضل، کہ غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور ہمارے امام ان سے اور سب ائمہ سے افضل و اعظم و اکبر ہیں، اسی لیے آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا جواب فتاوی تاج الشریعہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 476 اور 77 پر موجود ہے۔ اس سوال اور جواب کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو یہ بحث کرتے دیکھا۔ بعض مولویوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ فتاوی تاج الشریعہ کا یہ جواب فتاوی رضویہ شریف کے خلاف ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ اسی قسم کا ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 32 پر ایک سوال ہے کہ غوث اعظم اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ حضور سیدنا امام اعظم یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک اپنی زبان سے لیں۔ یہ بھی رحمت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی اجازت دی، ہم کس منہ سے ان میں تفاضل بیان کریں، وہ ہماری شریعت کے امام اور یہ ہماری طریقت کے امام۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو سنا کر کے بعض لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے تفاضل بیان نہیں کیا کہ کون افضل ہے، اور یہ فرما کر کے بات کو ختم کر دیا کہ وہ ہماری شریعت یعنی کہ ایک امام ہماری شریعت کے امام ہے یعنی امام اعظم، اور دوسرے ہماری طریقت کے امام ہے یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے کسی کو کسی پر فضیلت و افضلیت بیان نہیں کی، تو پھر تاج الشریعہ کا یہ کہنا کہ امام اعظم غوث اعظم سے افضل ہے، تو یہ فتاوی رضویہ شریف کے خلاف ہے، جو ادب کے خلاف ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ فتاوی تاج الشریعہ کا جو فرمان ہے تاج الشریعہ کا، وہ فتاوی رضویہ شریف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے، مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے صرف اعلیٰ حضرت کا یہ ادھورا فتویٰ سنایا، اور پورا فتویٰ اگر بیان کرتے تو شاید اس قسم کی غلط فہمی لوگوں میں نہ آتی۔ جہاں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ ہماری شریعت کے امام اور یہ ہماری طریقت کے امام ہیں، یعنی ہماری شریعت کے امام تو امام اعظم ہے اور ہماری طریقت کے امام غوث اعظم ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اسی فتاوی رضویہ شریف کی 11ویں جلد صفحہ نمبر 32 کے بعد 33 پر فرماتے ہیں کہ ہاں، حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرات عالیہ امام مالک و امام شافعی اور امام احمد بن حنبل پر فضل تابعیت ہے، یعنی یہ فضیلت امام اعظم کو حاصل ہے کہ وہ تابعی ہیں، امام تابعی ہیں، اور باقی حضرات میں اور کوئی تابعی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں
گدائے قادری عرض کرتا ہے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابع سے تو فضو ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں فیصلہ کر دیا کہ صحابیت ہوئی تابعیت ہوئی، یعنی امام اعظم جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور تابعی میں بھی ایسے افضل و اعلیٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد صفحہ نمبر 34 پر ارشاد فرمایا کہ اور اجماع امت بلا شبہ حجت ہے، تو حضرات ائمہ اربعہ خصوصاً امام الائمہ سراج الائمہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام امت واجلائے اولیاء حضرت عزت سے ہونے کا اب انکار نہ کرے گا مگر گمراہ بددین، ملحد بے دین، مرتد بالیقین۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ امام اعظم تمام اولیاء سے افضل ہیں، اور اس فضیلت کا انکار نہ کرے گا مگر گمراہ بددین، ملحد مرتد بالیقین۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ تمام اولیاء کرام سے ہمارے امام اعظم افضل و اعلیٰ ہیں، وہ اس لیے کہ آپ تابعی بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، اور تمام مجتہد جو ہے وہ اور اولیاء کرام سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اسی صفحے پر فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے صفحہ 34 پر تھوڑا آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اکابر اولیاء فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام باقی اولیاء اکرام کے مقام سے بالیقین بلند و بالا ہے۔ امام اجل عارف واللہ سیدی عبد الوہاب شیرانی قدس سرہ الربانی ارشاد فرماتے ہیں تو بالیقین امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اعاظم سرداران اولیاء اللہ عز و جل سے ہیں، یعنی امام اعظم تمام اولیاء اکرام کے سردار ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اور جو ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام باقی اولیاء اکرام کے مقام سے بالیقین بلند و بالا ہے، اور جب تمام ائمہ مجتہدین کا مقام اور دوسرے اولیاء اکرام سے بلند و بالا ہے، اور تمام ائمہ مجتہدین سے بلند و بالا مقام ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو بالیقین امام اعظم جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اظہر یہی ہے کہ ہمارے امام اعظم افضل و اعلیٰ ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کیوں افضل و اعلیٰ ہے کہ امام اعظم امام المجتہدین ہیں، یعنی آپ جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کے بھی امام ہمارے امام اعظم ہیں۔ اور ابھی اعلیٰ حضرت کے اس فتوے سے گزرا کہ اکابر اولیاء فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام باقی اولیاء اکرام کے مقام سے بالیقین بلند و بالا ہے، تو جب تمام مجتہدین کا مرتبہ اور دوسرے اولیاء اکرام سے بلند و بالا ہے تو ہمارے امام اعظم کا مقام بلند و بالا بدرجۂ اولا ہوگا، کیونکہ وہ اماموں کے بھی امام ہیں۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ امام اعظم امام المجتہدین ہے، اور مجتہدین غیر مجتہد سے افضل، تو امام اعظم بدرجۂ اولا غوث پاک سے افضل کہ غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور ہمارے امام ان سے اور سب ائمہ سے افضل و اعظم و اکبر ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ کا یہ حکم اور یہ فرمان فتاوی رضویہ کے بالکل خلاف نہیں، بلکہ یہ فتاوی رضویہ شریف کے بالکل مطابق ہے۔